لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا. ہی بگیٹس ناٹ نور واز ہی بگاٹن. تو اس آیت میں پہلی بات تو یہ کہ نصرانیوں، عیسائیوں یا کرسچنز کا رد ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. یہودیوں کا رد ہے جو عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. مشرکین عرب کا رد ہے جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے ہیں. ہندوؤں کا رد ہے جو لاتعداد مخلوق کو خدا مانتے ہیں. اور ان مسلمانوں کا بھی مسلمانوں میں یہ عقیدہ رکھنے والوں کا بھی رد ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا جز مانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے لیے اولاد کی نفی کے بہت سارے دلائل بیان کیے ہیں کہ اللہ کی اولاد نہیں ہے، جن میں 4 بڑے واضح ہیں. پہلی بات یہ کہ اولاد لازماً باپ کی جنس سے ہوتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی کوئی جنس نہیں ہے. فرمایا مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، کہ نہیں ہے مسیح ابن مریم مگر ایک رسول، اس سے پہلے کئی رسول گزر چکے، اور اس کی ماں صدیقہ ہے، دونوں کھانا کھایا کرتے تھے. تو مسیح ابن مریم علیہ السلام سے پہلے کئی رسول گزر چکے، اور ان کے بعد عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، ان سے پہلے کئی رسول تھے. تو جو پیدا ہوا اور چند سو سال پہلے پیدا ہوئے تو وہ اللہ تعالیٰ جیسے نہیں ہو سکتے جو ہمیشہ سے. باپ اور اولاد کی جنس ایک ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ تو پیدا نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ ازل سے موجود ہے. عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور ان سے پہلے بہت سارے رسول پیدا ہو چکے تھے. دوسری بات جو یہاں اسی آیت میں ذکر کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کھاتے نہیں ہیں، جبکہ یہ دونوں عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ وہ کھاتے تھے، تو جنس کا فرق آ گیا. دوسری بات کہ والد اولاد اس لیے لیتا ہے یا حاصل کرتا ہے کہ اولاد سے اس کی محتاجی دور ہوتی ہے، اولاد اس کی مدد کرتی ہے، اس کا سہارا بنتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کو ایسی کوئی حاجت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ هو الغنی، کہ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے اولاد پکڑی، وہ تو پاک ہے، وہ تو غنی ہے، اسے اولاد کی، جو غنی ہے اس کو اولاد کی کیا حاجت ہے. تیسری بات یہ کہ تمام مخلوق اللہ کے بندے اور غلام ہیں، اور بندہ اور غلام ہونا بیٹے کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا. جیسے فرمایا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا ان كل من في السماوات والارض الا آتي الرحمن عبدا. یہ سارے بندے بن کر آ جائیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے. تو جو اللہ تعالیٰ کا غلام ہو، اللہ تعالیٰ کا بندہ ہو، تو رحمان کے لائق ہی نہیں ہے کہ وہ اولاد پکڑے، کیونکہ سب تو اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں. اور چوتھی بات یہ کہ اولاد اسی کی ہوتی ہے جس کی بیوی ہو، اور اللہ تعالیٰ کی بیوی نہیں ہے، تو اولاد کیسے ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، کہ اس کی اولاد کیسے ہوگی جب اس کی بیوی نہیں ہے. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابن آدم نے مجھے جھٹلایا حالانکہ یہ اس کا حق نہیں تھا، اس نے مجھے گالی دی حالانکہ یہ اس کا حق نہیں تھا. اس کا مجھے جھٹلانا تو یہ ہے کہ وہ کہتا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے پہلی بار پیدا کیا دوبارہ نہیں بنائے گا، حالانکہ پہلی دفعہ پیدا کرنا مجھے دوبارہ بنانے سے آسان نہیں ہے. اور وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور اس کا مجھے گالی دینا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد بنائی، حالانکہ میں احد ہوں، صمد ہوں، میں نے نہ کسی کو جنا ہے نہ کسی نے مجھے جنا ہے، اور میرا کوئی برابر نہیں ہے. صحیح بخاری 4974. ولم یولد، اور وہ جنا نہیں گیا تو اس کا کوئی باپ نہیں ہے. یہ ان لوگوں کا جواب ہے کے لیے جواب ہے جنہوں نے کہا تھا کہ ہمیں اپنے رب کا نسب بیان کریں، کیونکہ جو پیدا ہوگا وہ حادث ہوگا، اور وہ یقیناً کسی سے پیدا ہوا ہوگا اور ہمیشہ سے نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے. اس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان اللہ ولم یکن شیء قبلہ، بخاری کی روایت ہے 7418 کہ اللہ تعالیٰ تھا، اللہ تعالیٰ کی ذات موجود تھی اور اس سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی. تو معلوم ہوا کہ جو ولادت کے مرحلے سے، برتھ سے، خلق سے، کریشن کے مرحلے سے گزرا ہو وہ اللہ نہیں ہو سکتا. غلط کہتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور سے جدا ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے، ازل سے ہے، اور وہ تخلیق نہیں ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما فاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے. جامع ترمذی 3869. تو انسانوں کا جز یا ٹکڑا ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کا جز یا ٹکڑا نہیں ہو سکتا. تو مشرکین نے ہر زمانے میں خدائی کا یہ تصور اختیار کیا کہ انسانوں کی طرح خداؤں کی بھی جنس ہے جس کے بہت سارے افراد ہیں اور ان میں شادی بیاہ اور اولاد کا سلسلہ چلتا ہے. تو اس جاہلانہ تصور سے انہوں نے اللہ رب العالمین کو بھی پاک اور بالا تر نہیں سمجھا اور اس کے لیے بھی اولاد
تجویز کر دی۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت میں ایسے تمام عقائد کی نفی کر دی ہے۔